اچھا جی، ایچ ای سی کی طرف سے مجھے 2 دفعہ کیوبا بھیجا گیا۔ جب یہ ہمارا ارتھ کویک آیا جس پرٹیکولر ایئر میں، تو کیوبن حکومت کو سم ہاؤ یہ چیز پتہ چلی، اور وہاں سے فیڈیل کاسٹرو نے، اس وقت وہ بستر مرگ پہ نہیں تھے، بعد میں ان کی صحت خراب ہو گئی اور الٹیمیٹلی ان کی ڈیتھ ہو گئی، تو انہوں نے پاکستان میں ڈاکٹرز اور نرسز بھیجے۔ تو سب سے پہلے ہمارے جو بالاکوٹ میں اور ارتھ کویک افیکٹڈ ایریاز ہیں، باغ وغیرہ میں، جو انٹرنیشنلی ڈاکٹرز اور نرسز آئے وہ کیوبا سے آئے، تو انہوں نے ہماری مدد کی، اور اس کے بعد ان کو احساس ہوا، اور پھر ٹرکی سے بھی مہم آئی، لوگ آئے اور وفد آئے، اور ڈونیشنز بھی ملی اور ڈیولپمنٹ کا کام بھی ہوا۔ لیکن کیوبنز نے یہ ریئلائز کیا کہ شاید پاکستان میں ڈاکٹرز کی کمی ہے، شاید نرسز کی کمی ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارے لوگ ذرا لیٹ پہنچے یا ہچکچاہٹ تھی وہاں جانے میں، تو وہاں سے بڑے سارے لوگ آئے جنہوں نے نہ صرف کام کیا، بہت اچھا کام کیا، اینڈ وی ریئلی اپریشیٹ دیٹ۔ تو کیوبن گورنمنٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ پاکستانی بچوں کو اسکالرشپ دی جائے، ان کو یہاں بلایا جائے کیوبا میں، اور ان کو اسکالرشپ پہ MBBS کی جو ڈگری ہے وہ کرائی جائے۔ 5 سال کا پروگرام تھا، اور 1 سال ان کو لینگویج سکھائی جائے جو کہ اسپینش چلتی ہے وہاں۔ تو یہ وہ ٹائم تھا کہ جب میں ایچ ای سی میں تھا، اور ایچ ای سی میں مشرف صاحب کو یہ آفر دی گئی، انہوں نے ڈاکٹر عطاء الرحمان جو ہمارے چیئرمین تھے ان کو یہ چیز بتائی، تو ہم نے پھر ایک اسکالرشپ پروگرام جو ہے تشکیل دیا، اور PC1 وغیرہ بنایا، اور اس کے تحت 1000 بچے ہمیں کیوبا لے کے جانے تھے۔ تو اس میں ظاہر ایک ساتھ تو اتنے جا نہیں سکتے تھے، تو 30 بچوں کو ٹولی بنا کے، چونکہ وہ 18-19 سال کے بچے ہوتے تھے، تو لٹرلی ان کو انگلی پکڑا کے ہمیں جو ہے لے کے جانا تھا کیوبا۔ اب کیوبا بہت دور ہے فلائٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اور ایک ایشو یہ آ رہا تھا کہ ہم میں سے تو اتفاق سے کچھ جو آفیسرز تھے، تو ہمارے پاس ویزے تھے، پاسپورٹس بنے ہوئے تھے، ہم نے ٹریولنگ کی تھی، تو ہمیں ویزا مل جاتا تھا، اور دوسرے نئے ملکوں کا۔ یہ جو بچے تھے، چاہے وہ سندھ کے ہوں، چاہے انٹیریئر پنجاب کے ہوں، چاہے کشمیر کے ہوں، پختون ہوں، بلوچستان کے ہوں، تو ان بچوں کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ انہوں نے ٹریولنگ نہیں کی تھی کبھی، چھوٹے بچے تھے، تو ان کو ساتھ لے کے جو ہے ایز اے گروپ کی صورت میں ہمیں ان کو لے کے جانا ہوتا تھا۔ اچھا، ڈائریکٹ فلائٹ کیوبا کی پاکستان سے نہیں چلتی تھی، تو ہمارا جو راؤٹ بنتا تھا وہ یہاں سے جنرلی دبئی سے ہم ماسکو جاتے تھے آل دا وے اوپر، ماسکو سے پھر ہم فلائی کر کے، چونکہ یورپ کے اوپر سے فلائی کرنے کے لیے بھی آپ کو ویزا چاہیے ہوتا ہے، پرمٹ چاہیے ہوتا ہے، وہ ان بچوں کو دلوانا شینگن کنٹریز کا وہ بڑا مشکل تھا۔ تو ماسکو سے ہم فلائی کر کے اوپر آئس لینڈ وغیرہ سے ہوتے ہوئے، امریکہ کے ساتھ سے نیچے فلوریڈا کے پاس سے ہوتے ہوئے پیسیفک سے، اور نیچے ہوانہ جاتے تھے۔ تو یہ کم و بیش 30 گھنٹے کا سفر ہوتا تھا، اور جس میں 4-6 گھنٹے ہمیں دبئی ایئرپورٹ پہ رکنا پڑتا تھا، اور اس کے بعد ہمیں ماسکو ایئرپورٹ پہ 8 گھنٹے رکنا پڑتا تھا۔ اچھا، وہاں جب ہم گئے، میں جب گیا، میرا گروپ جب وہاں گیا، تو میرے ساتھ بھی اسی طرح 31 بچے تھے، ایک آفیسر، ایک جونیئر آفیسر میرے ساتھ تھا۔ تو ہمیں ایئرپورٹ پہ باوجود اس کے کہ آیاٹا رولز کے تحت ہمیں ہوٹل ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ ہم سے خائف تھے، وہ جو افغان وار والا سلسلہ تھا اس وجہ سے، تو ہمیں ہوٹل نہیں دیتے تھے۔ ایئرپورٹ ان کا ایک آکٹاگونل شیپ کا ایئرپورٹ تھا، اور اس میں فرسٹ فلور پہ جو ہے وہ ہم لٹرلی یہاں سے ہم سب کو پتہ تھا پہلے سے ہی، ہمیں بریف کر دیا گیا تھا، تو ہم اپنے بیک پیکس اور ہم اپنے سلیپنگ بیگز لے کے جاتے تھے، بچوں کے پاس چادریں وغیرہ، تکیے وغیرہ، بوریا بستر جسے کہتے ہیں نا، وہ ہوتا تھا، اور ہم وہاں پڑاؤ ڈالتے تھے 31 بچوں کے ساتھ، اور رات کبھی کبھار آتی تھی جب بیچ میں، تو سو جاتے تھے، اور پھر نیکسٹ فلائٹ ہم کیچ کر کے وہاں سے کیوبا جاتے تھے۔ تو اتفاق سے جو پہلا گروپ تھا میرے ساتھ جس میں گیا، تو کچھ اس میں بچے، ان کا نماز کی طرف رجحان تھا زیادہ ماشاءاللہ، تو انہوں نے کہا کہ سر ہم جماعت کر لیتے ہیں، نماز کا کوئی ٹائم ہوا، شاید عشاء کا ٹائم تھا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، پانی وانی اویلیبل تھا، واش رومز میں گئے، وضو کی، کچھ بچیاں تھیں ہمارے ساتھ، میجورٹی لڑکے تھے، تو جو پڑھنا چاہتے تھے نماز، تو ہم نے ایک سارٹ آف دیوار سی دیکھی، دیوار میں شیشہ تھا ایکچولی، بٹ وہ بلیک تھا، لائک ٹرانسپیرنٹ نہیں تھا، بظاہر لگ رہا تھا کہ وہ شیشہ ہے یا دیوار تھی، تو اس کی طرف منہ کر کے قبلے کا اندازہ کر کے ہم نے وہاں صفیں بچھا لیں۔ تو ظاہر ہے میں چونکہ عمر رسیدہ تھا، بچے چھوٹے تھے 18-19 سال کے، انہوں نے کہا سر آپ پڑھا دیں نماز، میں نے کہا جی پڑھا دیتے ہیں۔ تو عشاء کی جماعت کے لیے جناب ہم کھڑے ہو گئے، اور اقامت ہوئی، اور آئی تھنک دوسری رکعت میں
ایک صاحب، میں نماز پڑھا رہا ہوں، ظاہر ہے نیچرل ہے کہ دھیان تو بٹے گا، کہ ایک صاحب ایک رشین وہاں سے باہر آئے اور ہمیں نہیں پتا تھا وہ کوئی آفس تھا، اور اس نے چلانا شروع کر دیا، کچھ بولنا بلند آواز سے شروع کر دیا. اب میرے سمجھ نہیں آیا کہ میں کنٹینیو کروں یا نہیں کروں، اور پھر وہ اندر چلا گیا، زور سے دروازہ بجنے کی آواز آئی. میں نے البتہ یہ کیا کہ نماز کو توڑا نہیں، انکمپلیٹ نہیں چھوڑا. میں نے جلدی جلدی جو ہے آیتیں پڑھ کے، صورتیں پڑھ کے، چھوٹی صورتیں سلیکٹ کی، اور جیسے ہی ہم نے سلام پھیرا وہ شخص چڑھنے دوڑا ہم پہ، اور رشین میں وہ کچھ شروع ہو گیا. تو اس وقت میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی، میں نے اس سے معافی مانگی. جو انگریزی آتی تھی مجھے، اس کو بہت تھوڑی انگریزی آتی. تو تأثر یہ ملا، پتہ یہ چلا کہ ایک، تم کس کی اجازت سے یہاں نماز پڑھ رہے تھے، تم لوگ کون ہو یا کیا کرنا چاہ رہے تھے. تو میں نے بیسٹ یہی سمجھا کہ اس سے معافی مانگ لی جائے، کیونکہ ظاہر بچے میرے ساتھ تھے، ذمہ داری تھی، خدا نخواستہ کوئی ہاتھا پائی ہو جاتی، کوئی گالی گلوچ ہوتی، بچے مشتعل ہو جاتے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا انسیڈنٹس ہوتا. میں نے مناسب یہ سمجھا، آئی ایم سوری، وی وونٹ ڈو اٹ. ہاتھ میں نے اٹھا لیے، اور پھر اس کی بھی سمجھ میں آئی کہ میں شاید معافی مانگ رہا ہوں اس سے یا کیا، اور اللہ نے کوئی اس کے دل میں اچھائی ڈالی، اور وہ بڑبڑاتا، اور دوسرا بھی آیا اس میں، اس کو ہاتھ سے پکڑا، وہ اندر لے گیا. بعد میں اتفاق سے پاکستانی ایمبیسی کے لوگ آئے، ان کو یہاں سے پیچھے سے انفارمیشن بھیج دی گئی کہ ہم آئے ہوئے، ہم رہنے، تو ہمارا پوچھنے آئے رات کو کھانے وانے کا. تو میں نے وہ انسیڈنٹس ان سے شیئر کیا کہ جی یہ مجھ سے وہ کہہ کے لگائے انہوں نے. میں نے کہا سر آپ بتائیں تو صحیح یہ کیا سلسلہ ہے. کہتے پہلے تو آپ کو نماز نہیں پڑھنی چاہیے تھی یا جماعت سے، چلو آپ نے پڑھ لی، کوئی اور گڑبڑ تو نہیں. میں نے کہا نہیں ہوئی، لیکن ہم ڈر گئے، ٹو بی ویری آنیسٹ. تھا کیا؟ کہتے جی یہ ان کی انٹیلیجنس ایجنسی کا دفتر ہے، وہ اندر سے بیٹھ کے آپ کو واچ کر رہے ہیں. اب آپ 30 بچوں کو لے کے 20 جس میں سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، حالات اتنے خراب ہیں پاکستان کے اور افغانستان کے مسائل ہیں، تو وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ آپ ٹیررسٹ ہیں، اللہ اکبر کہ آپ نے نعرے بلند کیے ہوں گے وہاں. میں بالکل جو نماز میں جتنی آواز سے کر سکتے تھے. کہتے اس وجہ سے وہ پریشان ہو گئے تھے کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے تھے، اور وہ کرنے کے بعد آپ نے کوئی دھماکہ تو نہیں کرنا تھا. تو لہٰذا یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. اور اس وقت ایک چیز کا احساس ہوا کہ ٹھیک ہے میں مسلمان ہوں، ہمارا دین ہے، سب کچھ اپنی جگہ، بٹ وی نیڈ ٹو بی کوشیس آلسو کہ ہم پرائے ملک میں ہیں تو وہاں کے کیا آداب ہیں، کیا طور طریقے ہیں، اس حساب سے ہمیں دیکھ کے سوچ سمجھ کے کوئی کام، چاہے وہ نماز ہی کیوں نہ ہو، تو ہمیں سوچ سمجھ کے وہ کرنا چاہیے. اور چونکہ میرے کندھوں پہ ذمہ داری ان بچوں کی تھی، تو لہٰذا آئی تھنک آئی واز رانگ ایٹ دیٹ مومنٹ ان ٹائم. اور مجھے ریئلائز ہوا کہ نیکسٹ ٹائم آئی نیڈ ٹو بی مور کیئرفل.